رکیے، یہ ویڈیو دیکھے بنا مت جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا عنوان ہے شوہر کی خدمت کا انوکھا صلہ۔ میری اسلامی بہنوں، جب بیوی انوکھے انداز سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو انوکھے انداز میں صلے عطا کرتا ہے، کیونکہ رشتوں کو محبت سے نبھانے کا اللہ تعالیٰ نے درس دیا۔ قرآن میں، احادیث میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ جب کوئی رشتہ بھی نہ تھا تب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا۔ جب باپ نہ تھا، ماں نہ تھی، بہن نہ تھی، ماں کا بڑا درجہ ہے، مگر جب ماں بھی نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا۔ بڑا پاکیزہ اور بڑا محبت بڑا رشتہ ہے۔ شوہر کے ساتھ بیوی کا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے جو چاہے کر گزرتے ہیں۔ رشتوں میں محبت اور خلوص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ دو اجنبی لوگ بھی جب مل کے بیٹھتے ہیں تو دلوں میں انہوں سے زیادہ محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر شرط ساتھ نبھانے والا ساتھی مخلص ہو۔ راحت ہو یا مصیبت ہو، تنگی ہو یا مال و دولت ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور مصیبت کے وقت اپنے پیاروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کی ہر طرح سے امداد کرنی چاہیے۔ جو بیویاں تنگی کی حالت میں شوہر کو برا بھلا کہتی ہیں اور ان کے لیے کوئی بلائی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو بیویاں شکر اور صبر کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کا ہر حال میں ساتھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں۔ اور جو مرد ایسی بیویوں کی پھر قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اعلیٰ مرتبے پر انہیں فائز کرتا ہے، اور زندگی کی بہاریں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ میری اسلامی پیاری بہنوں، حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی صاحبزادی تھی، عابد و زاہدہ اور یقین کامل کی پیکر تھی۔ ان کی شادی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوئی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دے رکھا تھا، عالیشان محل تھا، بیٹے اور بیٹیاں عنایت خداوندی سے ملی تھی۔ آپ عبادت و صحابت اور خدمت خلق میں مشہور تھی، توحید رسالت کی تبلیغ بھی کرتی تھی، ہر وقت یاد الہی میں رہتی، مگر شیطان دشمن دین تھا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ تیرا بندہ حضرت ایوب علیہ السلام صرف اس لیے تیری عبادت کرتا ہے، تو نے اس کو اولاد، عزت، مال و دولت، سونا چاندی، یہاں تک کہ 4 بیویاں، اولاد، صحت کامل دے رکھی ہے، اگر یہ سب کچھ اس کے پاس نہ ہو پھر یہ تیری عبادت بھلا کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، چاہے میں اس کو دکھ دوں یا سکھ دوں، جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہتے ہیں۔ شیطان نے کہا، مجھے اپنے اس بندے پر مسلط ہونے دے کہ آزمائش ہو جائے، جب اسے اذیت و تکلیف ہوگی اب پتہ چلے گا اس وقت یہ تیرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ جب لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے کہ اپنے اس سے دور ہو جائیں گے، جب یہ اکیلا اور تنہا رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام پر مسلط کر دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا آغاز ہو گیا۔ آغاز اس طرح ہوا کہ جنگل میں آپ کے چراہے مویشی چرا رہے تھے، اچانک آگ آئی اور ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ادھر جو لوگ کھیتوں میں کھیتی کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ فصلوں کو آگ لگ گئی ہے، اور ساری فصلیں جو ابھی سرسبز اور شاداب تھی، اناج سے بڑی ہوئی تھی، اب وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ سب روتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے اور میں پر بھی صابر اور شاکر ہوں۔ اب آپ کے پاس نہ مویشی رہے اور نہ
اناج رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے بیٹے ایک مکان میں تاج سے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ مکان کی چھت گری، سارے بچے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ آپ کو خبر ہوئی تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور صابر رہنے اور شاکر رہنے کی دعا کی، پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میری اسلامی بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ اولاد کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر جن کو غم آخرت ہو، انہیں مال کا غم اور اولاد کا غم پھر معمولی لگتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر چند روز کے بعد اگلی آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام پر آن گزری۔ آپ کے جسم پر ابالے نکلنے لگے، جسے پیپ کے دانے بھی کہا جاتا ہے، جن میں پیپ پڑ گئی اور ان سے بو آنے لگی۔ لوگ نفرت کھانے لگے، یہاں تک کہ آپ کو لوگوں نے شہر سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ کہنے لگے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ لوگوں نے ایسا گمان کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ آپ کے دو شاگرد آپ کو شہر